ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر طنزیہ ہنس پڑا اور ہنستا ہوا چلا گیا۔ اب احد کا معرکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابی بن خلف یاد آ گیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لیا تو دور سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آیا۔ سب نے ادھر دیکھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سوار جو ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے ابھی ہی ہوگا۔ اگر وہ ابھی ہے تو اسے روکنا نہیں، اسے میرے سامنے اور میرے قریب آنے دو۔ مورخین واقدی ماغزی اور ابن اشام نے لکھا ہے کہ وہ سوار ابی بن خلف ہی تھا۔ اس نے للکار کر کہا، سنبھل جا محمد، ابھی آ گیا ہے، یہ دیکھ میں اس گھوڑے پر سوار ہوں جو تمہیں دکھایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے 3-4 نے آگے ہو کر کہا، ہمیں اجازت دے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے تک ختم کر دے۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسے آنے دو، میرے قریب آنے دو، اسے راستہ دے دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر زنجیروں والی خود تھی۔ اس کے زنجیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آگے اور دائیں بائیں لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں برچھی تھی اور تلوار نیام میں تھی۔ ابی کا گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ آگے آ جا ابی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا، میرے سوا تیرے ساتھ کوئی نہیں لڑے گا۔ ابی بن خلف نے اپنے گھوڑا قریب لا کے روکا اور طنزیہ قہقہہ لگایا۔ اسے شاید پورا یقین تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا۔ اس کی تلوار ابھی نیام میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب چلے گئے۔ وہ بڑے طاقتور گھوڑے پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر۔ اس نے ابھی تلوار نکالی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اور اچھل کر اس پر برچھی کا وار کیا۔ وہ وار بچانے کے لیے ایک طرف کو جھک گیا، لیکن وار خالی نہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برچھی کی انگلی اس کے دائیں کندھے کے پسلی کے ہڈی سے نیچے لگی۔ وہ گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وار اتنا کاری نہ تھا کہ ابھی جیسا قوی ہیکل آدمی اٹھ نہ سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوسرا وار کرنے کے لیے دوڑے۔ وہ گھوڑے کے دوسرے طرف گرا تھا۔ اس پر شاید دہشت طاری ہو گئی تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وار اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ اٹھا اور اپنا گھوڑا وہی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ چلاتا جا رہا تھا، محمد نے مجھے قتل کر دیا ہے، اے اہل قریش، محمد نے مجھے قتل کر ڈالا ہے۔ قریش کے کچھ آدمیوں نے اس کے زخم دیکھا تو اسے تسلی دی کہ اسے کسی نے قتل نہیں کیا، زخم بالکل معمولی ہے، لیکن اس پر نہ جانے کیسے کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس کے زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ محمد نے کہا تھا کہ میں اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ مورخ ابن اشام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابی نے یہ الفاظ بھی کہے تھے، اگر محمد مجھ پر صرف تھوک دیتا تو بھی میں زندہ نہ رہ سکتا تھا۔ جب احد کا معرکہ ختم ہو گیا تھا تو ابی قریش کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا تو ابی مر گیا۔ خالد کو آج 4 برس بعد وہ وقت کل کی بات کی طرح یاد آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کو اہل قریش کچل کر رکھ دیں گے، لیکن مسلمان جس طرح جانیں قربان کر رہے تھے اس نے خالد کو پریشان کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے مسلمان پیادوں سے قریش کے گھوڑے بھی خوف زدہ ہیں۔ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس خونریز معرکے میں ابو سفیان کو تلاش کرتا اس تک پہنچا۔ کیا ہم مسلمان کو فیصلہ کن شکست دینے کے قابل نہیں رہے؟ خالد نے ابو سفیان سے کہا، کیا قریش کے ماؤں کے دودھ ناقص تھے کہ ان مٹی بھر مسلمانوں سے خوف زدہ ہو رہے؟ دیکھو خالد، ابو سفیان نے کہا، جب تک محمد ان کے ساتھ ہے اور وہ زندہ سلامت ہے، یہ خون کے آخری قطرہ بہہ جانے تک شکست نہیں کھائیں گے۔ تو یہ فرض مجھے کیوں نہیں سونپ دیتے؟ خالد نے کہا۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، تم اپنے سواروں کے پاس جاؤ، تمہارے قیادت کے بغیر وہ بکھر جائیں گے۔ محمد اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے میں پیادے بھیج رہا ہوں۔ آج مدینے کی طرف جاتے ہوئے خالد کو افسوس ہو رہا تھا کہ ابو سفیان نے اس کے ایک عزم کو کچل ڈالا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کو وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اپنے سب سے بڑے دیوتاؤں حبل اور عزا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سالار کا حکم ماننا ضروری سمجھا اور اپنے سوار دستے کی طرف چلا گیا۔ اسے اطمینان ضرور تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب چند ایک ساتھی ہی رہ گئے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا اب کوئی مشکل نہیں ہوگا اور اس کے بعد مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ خالد کو میدان جنگ کی کیفیت بڑی اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے ذرا بلندی سے دیکھا تھا کہ احد کے دامن میں دور دور تک زمین خون سے لال ہو گئے تھے۔ کئی گھوڑے تڑپ رہے تھے اور کئی خون میں نہائے ہوئے انسان کڑا رہے تھے۔ زخمیوں کو اٹھانے کا ابھی کسی کو ہوش نہ تھا۔
پھر اس نے دیکھا پیادہ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا حلقہ بھی توڑ لیا تھا۔ قریش کے 3 آدمی عتبہ بن ابی وقاص، عبداللہ بن شہاب اور ابن قمار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ عجیب صورت یہ تھی کہ عتبہ کا سگا بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت میں لڑ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی یا وہ لڑتے لڑتے بکھر گئے تھے۔ عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پتھر برسائے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے والے 2 دانت ٹوٹ گئے اور نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ کے پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر خاصا گہرا زخم آیا۔ ابن قمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ کے زنجیر کے 2 کڑیاں ٹوٹ کر رخسار میں اتر گئی، ان سے رخسار کی ہڈی بھی بری طرح مجروح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برچھی سے دشمنوں پر وار کرنے کا بھرپور کوشش کی لیکن دشمن قریب نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی رضی اللہ عنہ طلحہ نے، جو قریش کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ ان کے للکار پر ان کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے گرانے والے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواروں سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعد رضی اللہ بن ابی وقاص نے اپنے سگے بھائی عتبہ پر حملہ کر دیا۔ عتبہ اپنے بھائی کا غیظ و غضب دیکھ کر بھاگ نکلا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے ہوش میں تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان آدمیوں کو بھگا دیا تھا جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد رضی اللہ بن ابی وقاص پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد کہتے تھے، میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں جس نے میرے موجودگی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا ہے۔ وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے، انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ کبھی نہ رکتے۔ قریش غالباً بہت ہی تپ گئے تھے، وہ مارکے سے منہ موڑ گئے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی طرف توجہ دی۔ جو خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا، کپڑوں سے زخم صاف کی۔ اس وقت دیکھا گیا کہ خود کے زنجیروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے ہڈی میں اترے ہوئے تھی۔ ایک صحابی ابو عبیدہ رضی اللہ جو عرب کے ایک مشہور جگہ کا فرزند تھے آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں سے کڑیاں نکالنے لگے لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلے۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ نے دانتوں کی مدد سے ایک کڑی نکال لی۔ جب دوسری کڑی نکالی تو کڑی تو نکل آئی لیکن ابی عبیدہ رضی اللہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے ابو عبیدہ کو الاسرم کہنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ آدمی جس کے سامنے والے دانت نہ ہو۔ پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی ہے کہ اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایسے خوبصورت دکھتے تھے کہ ان کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹتی تھی۔ ایمن رضی اللہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایا رہ چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکی ہوئی تھی۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اچانک ایک تیر ایمن رضی اللہ کی پیٹھ میں اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی دور سے ایک قہقہ سنائی دیا۔ سب نے ادھر دیکھا تو قریش کا ایک آدمی حبان بن الارقہ دور کڑا ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی، یہ تیر اسی نے چلایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے کو مڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر سعد رضی اللہ بن ابی وقاص کو دے کر کہا، یہ شخص یہاں سے تیر لے کر ہی واپس جائے۔ سعد رضی اللہ نے جو تمام قبائل میں تیر اندازی میں خصوصی شہرت رکھی تھی، کمان میں تیر ڈال کر حبان پر چلایا۔ تیر حبان کی گردن میں اتر گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھیوں نے بڑی زور سے خاکہ لگایا اور حبان نے دگمگاتے ہوئے چند قدم اٹھائے اور وہ گر پڑا۔ آج خالد جب مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی افق سے اوپر ہی اوپر اٹھتے آ رہی تھی، اسے اپنے کچھ ساتھی یاد آنے لگے۔ عقیدوں کے اختلاف نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنایا تھا، لیکن خالد کو یہ خیال بھی آیا کہ بعض لوگ اپنے عقیدے کو اس لیے سچا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ حق اور باطل کے فرق کو سمجھنے کے لیے بڑی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوال اسے
پھر پریشان کرنے لگا، میں مدینہ کیوں جا رہا ہوں؟ اپنا عقیدہ مدینے والوں پر ٹونسنے کے لیے یا ان کا عقیدہ اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے؟ اسے ابو سفیان کی آواز سنائی دی جو ایک ہی روز پرانی تھی، کیا یہ سچ ہے کہ تم مدینہ جا رہے ہو؟ کیا تمہارے رگوں میں ولید کا خون سفید ہو گیا ہے؟ صحرا میں جاتے ہوئے ان آوازوں نے کچھ دور تک اس کا تعاقب کیا، پھر وہ اپنے ان دستوں کے یاد میں کھو گیا جن کے خلاف وہ لڑا اور جن کا خون اس کے سامنے بہہ گیا تھا۔ ان میں سے ایک معصب بن عمیر رضی اللہ بھی تھے۔ قریش جو مارکے سے منہ موڑ گئے تھے کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ خالد نے اپنے گھوڑے کو اینٹ لگائی اور ابو سفیان کو جا پکڑا۔ ابو سفیان سے پوچھا، تو تم لوگ جنگ کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کا دم خم ختم ہو چکا ہے۔ ابو سفیان بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ مارکا فیصلہ کن نتیجے پر پہنچے۔ قریش کے چند سوار وہیں سے پلٹ آئے۔ خالد دیکھ چکا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ یہاں پر ابو سفیان نے خالد کو کسی اور طرف بھیج دیا اور کچھ آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کا حکم دے دیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور مسلمان آ ملے تھے۔ اب پھر ابن قمع لڑتے ہوئے مسلمانوں کے اوقات توڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معصب بن عمیر کھڑے تھے اور عمارہ رضی اللہ اپنے قریب پڑے ہوئے 2-3 زخمیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ انہوں نے جب قریش کو ایک بار پھر حملے کے لیے آتے دیکھا تو زخمیوں سے ہٹ کر انہوں نے ایک زخمی کی تلوار اٹھا لی اور قریش کے مقابلے کے لیے ڈٹ گئے۔ قریش کا سب سے پہلا سوار جو ان کے قریب آیا اس تک وہ نہیں پہنچ سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے تلوار سے اس کے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ سوار گھوڑے کے دوسرے طرف گرا۔ عمارہ رضی اللہ نے گھوڑے کے اوپر سے کود کر قریش کے اس آدمی پر وار کیا اور اسے زخمی کر دیا۔ وہ اٹھا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ معصب رضی اللہ بن عمیر کا قد بت اور شکل صورت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمایاں مشابہت رکھتی تھی۔ ابن قمع معصب رضی اللہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوا۔ معصب رضی اللہ تیار تھے، انہوں نے ابن قمع کا مقابلہ کیا، پھر دونوں میں تیغ زنی ہوئی، لیکن ابن قمع کا ایک وار معصب رضی اللہ پر ایسا بھرپور پڑا کہ وہ گرے اور شہید ہو گئے۔ معصب بن عمیر رضی اللہ بہت لاڈلوں میں پلے نوجوان تھے، لیکن تدفین کے وقت ان کو کفن بھی ادھورا تھا۔ عمارہ رضی اللہ نے معصب رضی اللہ کو گرتے دیکھا، غیظ و غضب سے ابن قمع پر تلوار کا وار کیا، لیکن ابن قمع نے زڑا پہن رکھی تھی اور وار کرنے والا ایک عورت تھی، اس لیے ابن قمع کا کوئی زخم نہ آیا۔ ابن قمع نے عمارہ رضی اللہ کے کندھے پر بھرپور وار کیا جس سے وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریبی تھے ابن قمع کی طرف بڑھے، لیکن ابن قمع نے پینترے بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا وار کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود پر پڑا۔ تلوار خود سے پھسل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل پیچھے ایک گھوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخم کھا کر پیچھے ہٹے اور گھوڑے پر گر پڑے۔ ابن قمع نے پیچھے ہٹ کر گلا پار کر کہا، میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے۔ وہ یہی نعرے لگاتا میدان جنگ میں گھوم گیا۔ اس کی آواز قریش نے بھی سنی اور مسلمانوں نے بھی۔ قریش کو تو خوشی ہوئی۔